حدیث پاک میں آیا ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر عید کرو، تو اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ ذرا اس پر کچھ روشنی ڈالیں۔ دیکھیے، جب بھی ہمارے سامنے کوئی نص آتا ہے، کوئی حدیث آتی ہے، کوئی قرآن کی کوئی آیت آتی ہے، تو اس کے سمجھنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہم خود اس حدیث سے کیا مطلب نکل رہا ہے نا، اس میں منصوص کیا حکم ہے، اس منصوص حکم کو دیکھتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے کہ اس منصوص حکم پر دوسری صورتوں کا قیاس کرتے ہیں اور وہ اجتہادی صورتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اب یہاں پہ اس خاص نص پہ بات کرنے، قیاسی صورتوں کو ترک کر کے ہم صرف نص پہ بات کریں تو بہت واضح حکم ہے کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر کے افطار کرو۔ اب جانتے ہیں کہ اصول کا اور علم الاصول کا اور عربی گرامر کا ایک قاعدہ ہے کہ جب بھی مقابلۃ الجمع بالجمع ہوتا ہے، یعنی ایک جمع کے ساتھ دوسرے جمع کا تقابل ہوتا ہے، تو وہاں پہ نتیجہ جو نکلتا ہے وہ تقسیم الاحاد علی الاحاد ہوتا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہوا کہ اگر آپ کچھ لوگوں کو، یعنی کئی لوگوں کو، جمع لوگوں کو، ان پہ کوئی جمع کی شکل میں کوئی حکم نافذ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان میں سے ہر فرد پر وہ جو جمع کی شکل کا جو حکم ہے اس میں سے ایک ایک حکم واجب ہوگا۔ مثال کے طور پہ اگر میں کہوں کہ آپ لوگ اپنے چہروں کو پچھم کی طرف کر لیں، مغرب کی طرف کر لیں، تو میں نے کہا کہ آپ لوگ اپنے چہروں کو مغرب کی طرف کر لیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کئی لوگوں کو حکم دیا، آپ لوگوں کو حکم دیا، اور کس چیز کو مولنے کے لیے کہا؟ چہروں کو۔ تو ادھر چہروں ہے، ادھر آپ لوگوں ہیں، تو آپ لوگوں کو چہروں سے جب ہم نے جوڑا تو یہ مقابلۃ الجمع بالجمع ہوا۔ اس کا نتیجہ نکلتا ہے تقسیم الاحاد علی الاحاد۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ لوگوں میں سے ہر شخص اپنا اپنا چہرہ مغرب کی طرف پھیر لے، دوسرے کا چہرہ نہیں پھیرنا، بلکہ آپ لوگوں میں سے ہر شخص اپنا اپنا چہرہ مغرب کی طرف پھیرے۔ علم الاصول کے اس گرامر کی، اس قاعدے کی روشنی میں جب ہم اس حدیث پاک کو لیتے ہیں کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر کے عید کرو، تو اس سے ایک ظاہری جو شکل بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ ہر آدمی چاند دیکھے اور ہر آدمی روزہ رکھے، ہے نا؟ ہر آدمی کیا ہے؟ چاند دیکھے اور ہر آدمی روزہ رکھے۔ دوسری حدیث میں باضابطہ رؤیتہ کو جمع کے صیغہ میں بیان کیا گیا ہے کہ جب تم چاند دیکھو تب روزہ رہو اور جب چاند دیکھو تو افطار کرو، عید کرو۔ تو بظاہر اس نص سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو بھی چاند دیکھے گا وہی روزہ رہے گا اور جو بھی چاند دیکھے گا وہ عید کرے گا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، یہ تو ایک بظاہر حکم ہے، لیکن بداہت سے، ظاہر فہم سے یہ روشن ہے کہ یہ حکم نہیں ہے، مقصود نہیں ہے۔ اس حدیث کا یہ مقصود نہیں ہے کہ ہر آدمی چاند دیکھ کر ہی روزہ رہے اور ہر آدمی چاند دیکھ کر کے ہی افطار کرے۔ ہر آدمی پر یہ حکم منطبق نہیں ہوتا ہے۔ اس چیز کو بداہتاً یہ واضح ہے اور اس پر پوری امت کا اجماع ہے۔ کسی بھی فقیہ نے، شاذ سے شاذ فقیہ نے یہ نہیں کہا کہ جو آدمی چاند نہیں دیکھے گا وہ روزہ نہیں رہے گا، بلکہ یہ کہا کہ کچھ لوگ چاند دیکھ لیں گے وہ روزہ رہے، کچھ لوگ چاند دیکھ لیں گے تو ان کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی وہ روزہ رہیں گے۔ اب یہاں پہ اصل سوال یہ ہے کہ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ روزہ رکھنے کے لیے یا عید کرنے کے لیے ہر آدمی کا چاند دیکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ کچھ لوگوں کا چاند دیکھنا کافی ہوگا دوسرے لوگوں کے لیے۔ اب اگلی بات شروع یہ ہوتی ہے کہ اگر کچھ لوگ چاند دیکھ لیں تو اس کچھ لوگوں کا چاند دیکھنا باقی کتنے لوگوں پر منطبق ہوگا؟ کچھ لوگ اگر چاند دیکھ لیں، 2-4 لوگ چاند دیکھ لیں تو یہ حکم کتنے لوگوں پہ ثابت ہو جائے گا؟ صرف وہاں پہ جو لوگ موجود ہوں گے انہی کے لیے ہوگا حکم، یا اس ملک کے لیے ہوگا، یا اس خطے کے لیے ہوگا، یا پوری دنیا کے لیے ہوگا؟ اس سلسلے میں ائمہ ثلاثہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد، تینوں اس بات کے قائل ہیں کہ اگر ایک جگہ کچھ لوگوں نے چاند دیکھ لیا، ایک جگہ کچھ لوگوں نے چاند دیکھ لیا، اس دیکھنے کا ثبوت دوسری مقام پہ، جہاں پورے گلوب پہ، پوری دنیا میں جہاں اس کا ثبوت پہنچ جائے صحیح ذریعے سے، افواہ نہ ہو، غلط فہمی نہ ہو، صحیح ذریعے سے اس کا ثبوت پوری دنیا میں جہاں پہنچ جائے، پوری دنیا میں عید کی جائے گی یا پوری دنیا میں روزہ رکھا جائے گا۔ یعنی ایک روزہ اور ایک عید کا نظام، اس کا تصور تینوں مذہب میں موجود ہے، فقہ حنفی، فقہ مالکی اور فقہ حنبلی، تینوں میں موجود ہے۔
البتہ یہاں پہ امام شافعی منفرد ہیں. امام شافعی کہتے ہیں کہ چونکہ چاند کی رویت جو ہوتی ہے اس کے مطالعے الگ الگ ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ہندوستان میں چاند ہو سکتا ہے اور دوسرے ملک میں چاند نہیں ہو سکتا ہے، یا بلکہ ہندوستان ہی کے ایک مشرق میں چاند ہو سکتا ہے، مغرب میں چاند نہیں ہو سکتا ہے. تو چاند کے مطالعے الگ الگ ہوتے ہیں. تو صرف امام شافعی کی ایک الگ رائے ہے، وہ کہتے ہیں کہ جہاں تک اس مطلع وہ کام کرتا ہو، جہاں کا مطلع ہو، یعنی وہ چاند جہاں دکھ سکتا ہو، تو وہاں کے لوگوں کے لیے تو ایک آدمی کی چند آدمی کی شہادت کافی ہوگی. باقی جہاں پہ مطالعے مختلف ہو جائیں گے وہاں پہ نئی رویت کی ضرورت ہوگی. تو گویا کہ دو ہی رائے بنی. ایک ائمہ ثلاثہ کی وہ یہ ہے کہ ایک جگہ اگر رویت ہو جائے، چند لوگ رویت کر لیں اور اس کا ثبوت جہاں جہاں دنیا میں روئے زمین پہ جہاں جہاں ثبوت ہوتا جائے گا وہاں وہاں روزہ رکھا جائے گا، وہاں وہاں عید کی جائے گی. دوسری رائے امام شافعی کی ہے کہ جہاں پہ رویت ہوئی تو اس مطلع کا جو دائرہ ہوگا اس دائرے کے لوگ تو روزہ رکھیں گے اور افطار کریں گے، باقی دنیا پہ اس کا حکم منطبق نہیں ہوگا. تو صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ کا وہ مفہوم جس کو تسلیم کیا گیا ہے ائمہ اربعہ کے ذریعہ، وہ مفہوم تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. جس کا خلاصہ جو ہے مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ یعنی اللہ کے رسول نے جو یہ فرمایا ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو، تو ہر شخص کو چاند دیکھنا لازم نہیں ہے، بلکہ کچھ لوگ اگر چاند دیکھ لیں اور اس کے ذریعے سے، جیسا کہ آپ نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ اگر دوسرے لوگوں کو ظن غالب بھی ہو جائے کسی بھی طرح سے، کسی بھی ذریعے سے ظن غالب حاصل ہو جائے تو وہ پھر وہ جو ہے روزہ رکھیں گے. ہر ایک شخص کو چاند دیکھنا ضروری نہیں ہے. ایک بات تو یہ کلیئر ہو گئی.